خدا پر ایمان، خدا پر مضبوط ایمان اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایمانی قوت جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت کے اہم عناصر اور ان کی اولین صفات میں سے تھی۔ آپ نے ایمان کی گود اور تقوی کے مرکز میں تربیت حاصل کی اور خدا کی اطاعت اور عبادت سے لبریز گھر میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام سے توحید پرستی اور ایمانی جوہر کسب کیے۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے بابا سے ایسا ایمان کسب کیا کہ جو عقل و ادراک اور اسرار طبیعت و حقائق کی کائنات میں تدبر سے پیدا ہوا۔ اس ایمان نے حضرت عباس علیہ السلام کی روح اور دل کی گہرائیوں میں ایسے گہرے اثرات پیدا کیے کہ جس نے آپ کو متقین اور موحدین کی صف اول میں لا کھڑا کیا، اور یہ آپ کے ایمان کی بلندی اور عظمت ہی تھی کہ جس کے تحت آپ نے خدا کے دین کی خاطر اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے بھائیوں کی قربانی سے ذرہ برابر بھی دریغ نہ کیا۔ عزت نفس، جناب عباس علیہ السلام کی شخصیت میں موجود اہم ترین صفات میں سے ایک عزت نفس اور ذلت سے انکار بھی ہے۔ آپ نے بنی امیہ کی اس حکومت کے زیر سایہ ذلیل و رسوا رہنے سے انکار کیا کہ جس نے خدا کے مال کو اپنی ملکیت اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھ رکھا تھا۔ آپ نے حریت پسندوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ میدان جہاد کا رخ کیا، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ سختیوں کے سائے میں موت سعادت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا ذلت ہے۔ آپ علیہ السلام کی عزت نفس کی اعلیٰ ترین مثال دشمن کی طرف سے ملنے والے امان نامے کو ٹھکرا دینا ہے۔ صبر، جناب عباس علیہ السلام میں موجود صفات میں سے ایک اہم صفت زمانے کی مصیبتوں اور مشکلات پر ثابت قدمی سے صبر کرنا بھی ہے۔ آپ نے کربلا میں ان مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا جن کے تصور سے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ آپ نے ان مصائب پر نہ تو پریشانی کا اظہار کیا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جو صبر کی منافی ہو۔ آپ نے اپنے تمام امور کو اپنے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے سپرد کر دیا کہ جن کے صبر کو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے مقابل تولا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے صبر کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ جناب عباس علیہ السلام نے ستاروں کی طرح مناقب و فضائل میں بلند اور چمکتے ہوئے گود کے پالے ہوئے جوانوں اور ساتھیوں کو کربلا کی گرم ریت پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ بچوں کی چیخ پکار سنی کہ جن کے سوکھے گلوں سے الاتش الاتش کی صدائیں نکل رہی تھیں۔ وہی کے سائے میں پرورش پانے والی کائنات کی با فضیلت خواتین کو اپنے مقتولوں پر روتے ہوئے سنا۔ اپنے بھائی کو تنہا دیکھا کہ جس کو شہید کرنے پر اہل کوفہ ہر طرح کی تیاری کر چکے تھے۔ جناب عباس نے یہ تمام مصائب دیکھے اور نہایت ثابت قدمی اور صبر سے ان کو برداشت کیا اور اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دیا۔ وفا، یوں تو تاریخ میں صاحبان وفا کی فہرست کافی طویل ہے، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے وابستہ شخصیات کی وفائیں ہر دور میں ضرب المثل ہیں۔ پھر بھی جتنی شہرت حضرت عباس علیہ السلام کی وفا کا دنیا میں ہے، اتنی شہرت کسی اور کی وفاداری کو حاصل نہیں۔ آج بھی وفا کا نام زبان پر آتا ہے تو سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کا تصور صفائے ذہن پر ابھرتا ہے، اور جب بھی عباس علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وفا کی تصویر نگاہوں کے سامنے پھرنے لگتی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ قوت ارادی، جناب عباس علیہ السلام عزم و حوصلے کی بلندی اور ارادوں کی پختگی اور قوت ارادہ کی مضبوطی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مشکل ترین حالات کے باوجود بھی نہ تو آپ کے ارادوں میں کوئی کمزوری آئی اور نہ ہی کسی بھی حوالے سے آپ کے قدم ڈگمگائے۔